السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسپاق میں ہم نے الف، با، تا، سا پڑھا تھا۔ آج جیم کو پڑھنا ہے۔ جیم، تو جیم ہر حالت میں بھی باریک پڑھی جائے گی اور یہ قلقلے والا حرف ہے۔ یہ قلقلے والا حرف ہے۔ قلقلے والے حروف 5 ہیں: قوف، تو، با، جیم، دال۔ یہ یاد کر لیں، قلقلے والے حروف 5 ہیں۔ ہم نے پہلے قلقلے والا حروف با پڑھ لیا ہے۔ اب ہم یہ دوسرا حرف پڑھ رہے ہیں، جیم۔ جیم جیم یہ زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو یہ اس کا مخرج ہے۔ جیم، شین اور یا بغیر مدہ۔ جیم، شین، یا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ یہ زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو اس کا ساؤنڈ نکلتا ہے۔ کسی بھی حرف کو جب ہم اس کا مخرج جاننا چاہیں تو اس کے اوپر زبر لگا دیں تو جو ساؤنڈ نکلتا ہے، جہاں سے وہ زبان لگتی ہے تو وہی اس کا مخرج ہوتا ہے۔ اب جیم، ویسے تو ہم جیم پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں گے تو جا پڑھیں گے۔ جیم زبر جا، تو جب ہم نے جا پڑھا تو ہمارا زبان کا بیچ تالو کے بیچ سے لگے گا۔ تو جیم کو بھی ہر حالت میں باریک پڑھا جائے گا، زبر زیر، پیش، جزم، جیسے بھی ہو، جیم ہر حالت میں باریک پڑھی جائے گی۔ اور جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہوگا۔ جب قلقلہ ہوگا، اگر آخر میں یہ حرف آئے گا تو اس کے اوپر قلقلہ زیادہ ظاہر ہوگا، اور اگر بیچ میں یہ لفظ ہوگا تو اس پر تھوڑا قلقلہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إسرائيل فَأَتْبَعُوهُمْ
مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 52 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو اور اوحینا ہم نے وحی کی، جمع متکلم فعل ماضی معروف، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان کے اسری تو راتوں رات لے چل، اسری اسرا افعال باب افعال ہے، رات کو لے کر چلنا، سفر کرنا، سین را یا اس کا مادہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ تو اسری فعل امر واحد مذکر حاضر، تو راتوں رات لے چل، بی ساتھ عباد بندے یہ میرے، انا بے شک کم تم سب متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو۔ اتباع باب افتعال ہے، متبع اسم مفعول ہے اور واو نون لگا کر اس کو جمع بنایا گیا۔ متبعون اسم مفعول جمع مذکر، متبعن وہ شخص جس کا پیچھا کیا جائے، متبعن یہ اسم فاعل ہو گیا پیچھا کرنے والا، اور متبعن اسم مفعول وہ شخص جس کا پیچھا کیا جائے۔ پس ارسلہ بھیجا، ارسلہ یرسل ارسال باب افعال، فرعون فرعون نے، فی میں، المدائنی مدینہ کی جمع شہر سٹیز، حاشرین اکٹھا کرنے والے، حاشر فاعل اسم فاعل، یا نون یا واو نون لگا کر جمع اس کو بنایا جاتا ہے، تو حاشرین جمع ہو گیا،
حاشرین اکٹھا کرنے والے، کالرز۔ انا بے شک، ہاؤلائی یہ، دیز، ہاذا کا جمع، ہاؤلائی یہ سب، اس میں اشارہ قریب، لا البتہ، شرذمۃ، شرذمہ، مٹھی بھر لوگ، گروہ، تھوڑی سی جماعت جو لوگوں سے الگ ہو گئی ہو، وہ شرذمہ، اور اس کی جمع ہے شرازم یا شرازیم۔ محاورہ ہے صوب شرازم، پھٹے پرانے چتھڑے۔ قلیلون، قلیل کی جمع، کم، تھوڑے۔ واو اور ان بے شک، ہم وہ سب، لیے، نہ ہمارے، ہمارے لیے، لا البتہ، غائزون، غائز فاعل، فاعل کی جمع، غائز کی جمع غائزون، واو نون لگا کر یہ جمع غضب دلانے والے، غصہ دلانے والے، غیظ سے۔ غیظ اس کا مادہ ہے سخت غصہ، انتہائی غصہ۔ غائز غصہ دلانے والا، غضب پیدا کرنے والا۔ واو اور انا بے شک ہم، لا البتہ، جمیع سب، جمع جماعت ہم بولتے ہیں سب، گروپ۔ حاضرون، حاضر کی جمع پھر فاعل، اس میں فاعل ہے، ڈرنے والے، ہتھیار باندھنے والے، مسلح، محتاط رہنے والے، چوکنا رہنے والے۔ حاضرون، پس اخرجنا، نکالا ہم نے، اخرج یخرج اخراج باب افعال ہے، اور اخرجنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم ان کو، من سے، جنات باغات سے، وعیون اور چشموں سے، عین کی جمع، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، تو عین آنکھ کی جمع اعین ہے اور چشمے کی جمع عین عیون، سپرنگز۔ واو اور کنوزن، کنز کی جمع، کنز خزانہ اور خزانے۔ واو اور مقامن، مقام رہنے کی جگہ، کریم باعزت۔ کذالک اسی طرح، واو اور اورثنا، وارث بنایا ہم نے، اورثا یورث ایراث باب افعال ہو گیا، اورثنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہا اس کا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، اورثنا فعل با فاعل اور ہا مفعول ہو گیا، بنی اسرائیل مفعول ثانی ہو گیا۔ پس اتبعو، تابعین اس کا روٹ ہے، اتبعو انہوں نے پیچھا کیا، ہم ان کا، مشرقین سورج نکلنے کے وقت، اشرقہ یشرق اشراق باب افعال، مشرق یہ اس میں فاعل ہے اور مشرقین اس میں فاعل جمع مذکر۔ سورج طلوع ہو تو عرب کہتے ہیں شارقت الشمس، جب روشنی پھیل جائے تو کہتے ہیں اشرقت الشمس، جب سورج چڑھ آیا روشنی پھیل گئی۔ پس لما جب، تراء باہم دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھا، آمنا سامنا ہوا، ترائی باہم ایک دوسرے کے اس طرح مقابل ہونا کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے، ترائی یہ باب تفاعل ہے۔ الجمعانی جمع ان کا تثنیہ، جمعان دو جماعتیں، دو گروہ، دو فوجیں، دو گروپس۔
قال کہا اصحاب موسیٰ موسیٰ کے ساتھیوں نے کمپینینز نے انا بے شک ہم البتہ مدرکون پکڑے ہوئے ہیں. ادرک یدرک ادراک باب افعال ہے اور مدرک اس میں مفعول ہے اور واو نون جمع ہو گئی. مدرک ہوتا تو اس میں فاعل ہوتا، صرف زیر اور زبر کے فرق سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنتے ہیں. مدرک ہوتا تو پانے والا، پکڑنے والا، اور مدرک جس کو پکڑا گیا تو اس میں مفعول ہو گیا. قال اس نے کہا کلا ہرگز نہیں، انا بے شک معی ساتھ، یا میرے، ربی میرا رب، ان قریب، یہدی وہ رہنمائی کرے گا، نی میری. یہ سین یہ مضارع کو مستقبل قریب کے لیے خاص کر دیتا ہے، مخصوص کر دیتا ہے. یہدی مضارع کے ساتھ جب لگتا ہے تو مستقبل قریب کے لیے مخصوص کرتا ہے. مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، لیکن لگنے سے مستقبل قریب کے معنی میں آ جاتا ہے. نی مجھ کو، یہدی ہدایہ اس کا مصدر ہے، ہدا یہدی باب ضرب یضرب. پس اوحینا ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان کے اضرب تو مار، فعل امر واحد مذکر حاضر، ضرب یضرب، ضارب، ضرب یضرب، مضروب، اضرب لا تضرب. تو اضرب سٹرائک، تو مار، بی ساتھ، عصا کہ تیرا، البحر سمندر کو. تو تھوڑی سی اسم پہ بات کر لیتے ہیں. اسم کے استعمال کو درست کرنے کے لیے کسی زبان کے واحد، جمع، مذکر مؤنث، معرفہ نکرہ اور اسم کی مختلف حالتوں کے قواعد جاننا ضروری ہے. تو اسم کا 4 پہلوؤں سے جائزہ لے کر اسے قواعد کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہے. اس صورت میں اسم کے استعمال میں غلطی نہیں ہوگی. وہ 4 پہلو یہ ہیں: حالت، جنس، عدد، وسعت، کیس، جینڈر، نمبر، کائنڈ. تو اسم اس لفظ یا کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، جگہ یا آدمی کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہو، اچھائی یا برائی. مثلا رجل مرد، امرأۃ عورت، حامد زید، رشید فاطمہ، عائشہ، یہ سب اسم ہیں. اور طیب اچھا، قبیح بدصورت، یہ سب اسم ہیں. اس کے علاوہ ایسا لفظ یا کلمہ بھی اسم ہے جس کے معنی میں کوئی کام کرنے کا مفہوم ہو، لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو. یہ بات بہت اہم ہے، اس کو اچھے طریقے سے جان لیجئے. کھانا، پینا، دوڑنا، چلنا، اگر اس میں زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم ہے، جبکہ اردو میں یہ فعل ہے. تو الحمد تعریف کرنا، یہ اسم ہے اور اس میں مصدر ہے. ضرب مارنا، اس میں کام کا مفہوم تو ہے لیکن کسی بھی زمانے کا مفہوم نہیں ہے. مارنا. نصر مدد کرنا، حمد تعریف کرنا. تو یہ سب اسم مصدر ہیں، یہ اسماء مصدر ہیں. تو البحر سمندر، سی. تو الف لام جب کسی لفظ کے شروع میں آئے تو ڈیفینیٹلی وہ اسم ہوگا. الف لام لگنے سے اسم خاص ہو جاتا ہے. تو اس کا انالیسس کرتے ہیں. البحر سمندر، تو اس کو دیکھتے ہیں. یہ معرفہ ہو گیا، واحد ہو گیا،
حالت نصبی میں ہو گیا. ہم اس کی حالت دیکھیں گے کہ آخری اس کے لیٹر پہ حرف پہ کیا ہے، زبر ہے تو حالت نصبی میں ہے. اور البحر یہ مذکر ہو گیا. حالت نصبی جنس مذکر ہو گیا اور واحد ہو گیا، عدد واحد، اور وسعت میں یہ معرفہ ہو گیا. پس ان فلقا وہ پھٹ گیا. انفلاق باب انفعال ہے، باب انفعال. فلق کسی چیز کو پھاڑنا اور اس کے ایک ٹکڑے کو دوسرے سے الگ کرنا. تو انفلق ینفلق انفلاق، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، وہ پھٹ گیا. پس کانا ہو گیا، کلو ہر ایچ، فرقن ٹکڑا، سیکشن، فرق، مجموعے میں سے کاٹ کر الگ کیا ہوا ایک ٹکڑا. کیا طرح، پریپوزیشن. الطودی اونچا پہاڑ، بلند پہاڑ. العظیم بڑا، ہیوج. واو اور ازلفنا ہم نزدیک لائے. ازلف یزلف ازلاف باب افعال ہے اور یہ جمع متکلم، فعل ماضی معروف. ثم وہاں. الآخرین آخر کی جمع، بعد میں آنے والے دوسروں کو. ازلفنا الزلفہ کہتے ہیں قرب اور مرتبے کو. منازل شب رات کے حصوں کو بھی زلفن کہا جاتا ہے. واو اور انجینا، نون جیم واو اس کا مادہ ہے. انجا ینجی انجا یہ باب افعال ہے. انجینا جمع متکلم، فعل ماضی معروف. موسیٰ موسیٰ کو. واو اور من جو مع ساتھ ہو اس کے. اجمعین اجمع کی جمع، سب کو. ثم پھر اغرقنا، اغرق یغرق اغراق باب افعال اور اغرقنا جمع متکلم، ہم نے غرق کر دیا الآخرین بعد میں آنے والوں کو. انا بے شک، فی میں، ذالک اس، لا البتہ، آیتن ایک نشانی ہے. واو اور ما نہیں، کانا تھے، اکثر اکثر، ہم ان میں سے، مؤمنین ایمان لانے والے. اکثر ہم بولتے ہیں، اکثریت بولتے ہیں، کثرت بولتے ہیں. تو اردو پڑھنے والوں کے لیے عربی زبان انتہائی سہل اور آسان ہے. تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، تھوڑا سا وقت دے دیں توجہ سے، تو انشاءاللہ بہت جلد قرآن پاک کی زبان کو سیکھ جائیں گے. مؤمن کی جمع، مؤمن ہم بولتے ہیں ایمان لانے والا، یقین کرنے والا، بلیور. مؤمن مؤمنین اس میں فاعل ہو گیا. واو اور انا بے شک، رب رب، انا حرف مشبہ بالفعل، رب کو اس نے زبر دے دی. انا ربا بے شک، رب کا تیرا، رب کا تیرا رب، یہ مرکب اضافی ہو گیا. لا البتہ، ہوا وہ، العزیز عزیز، زبردست مائٹی، الرحیم رحیم مرسی فل ہے. اب محاورہ ترجمہ اور تشریح کر لیتے ہیں. آیت نمبر 52 سورۃ الشعراء. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی، ان اسری بعبادی کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ. انکم متبعون، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے، اعلان کرا دیا. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، کم تعداد میں ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ،
اور بلا شبہ انہوں نے ہمیں ناراض کیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم بڑی جماعت ہیں چوکنا رہنے والے، ہم اپنا دفاع خوب جانتے ہیں، ہم الرٹ ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکالا، ان کے غلات سے نکال دیا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے۔ کذالک، اسی طرح ہوا، بات یوں ہوئی، یوں ہی ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیل، ہم نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ کی کہانی چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے کر جاؤ۔ پورا قرآن پاک لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ جب اللہ ساتھ ہوتے ہیں تو مٹھی بھر جماعت کو اللہ فاتح قرار دیتے ہیں۔ وہ سمندر ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، لیکن رب ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ تو اللہ کی مدد کیسے ہوئی کہ اللہ نے اسی میں سے راستہ بنا دیا، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور اس راستے کو، اس سڑک پہ چلے اور ان کو نجات دے دی۔ اور وہی فرعون طاقت والا غرور اور تکبر سے بولا کہ یہ تو مٹھی بھر حقیر لوگ ہیں، ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ پیچھے آیا، وہی سمندر ہے، وہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے، اور جو نہیں چاہتا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خود ہی وہ نکلا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی ان کو نکال دیا۔ اچھا بھلا رہ رہا تھا، باغات تھے، چشمے تھے، خزانے تھے، بہترین قیام گاہیں تھیں، عیش و عشرت تھا، تمام نعمتیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں تمام نعمتیں دیں بنی اسرائیل کو، تمام نعمتوں کو چھوڑ کر ان کے پیچھے آیا اور اللہ نے غرق کر دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو صبح ہوتے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، قال اصحاب موسیٰ، تو حضرت موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ اب تو ہم پکڑے گئے، ہماری تو شامت آ گئی۔ قال کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے۔ تو بنی اسرائیل کا حوصلہ بڑھایا۔ تو وہ رب ہے، اور الرب صرف اللہ کو کہتے ہیں، رب البیت گھر کے مالک کو کہتے ہیں، اور ربۃ البیت گھر کی مالکہ کو عیسائی لارڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں۔ تو کام اور جاب مخصوص وقت کے لیے کسی کو دی جائے، یہ سروس ہے، اور سرونٹ کا کام کیا ہے کہ وہ سروس کرتا ہے، اور رب سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ عبد کی جاب کیا ہے؟ جو رب کہے اس کو ماننا ہے۔ تو الرب کے کئی مطلب ہیں، وہ مالک ہے، اونر ہے، سید ہے، انچارج ہے، مدبر ہے، مربی ہے، قیم، منعم، مصلح ہے، وہ رب ہے، مالک ہے، اونر ہے۔ ہم مالک تو ہوتے ہیں اپنے گھروں کے، اپنے جسم کے، گاڑی کے، فرنیچر کے، چیزوں کے، لیکن مکمل کنٹرول نہیں۔ مکمل کنٹرول کس کا ہے؟ رب کا ہے۔
وہ مدبر ہے، وہ تدبیر کرتا ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے، اس کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے، وہ سب کا پلانر ہے، وہ مربی ہے، مربی ربا سے ہے، وہ گرو کرتا ہے، تربیہ کرتا ہے۔ جیسے درخت گرو کرتا ہے تو اللہ مواقع اور تجربات دیتا ہے، وہ چانسز دیتا ہے، وہ ایکسپیرینسز دیتا ہے۔ وہ قیم، رب قیم ہے، قائم رکھنے والا ہے، مسلسل کیئر کرتا ہے۔ وہ منعم ہے، وہ دینے والا ہے، حق کے بغیر دیتا ہے اور حق سے بڑھ کر دیتا ہے۔ تمام چیزیں گفٹس ہیں، ہر کوالٹی، اولاد، مال، صحت، عزت، ذہانت، سٹیٹس، رزق، یہ سب گفٹس ہیں۔ وہ رب دیتا ہے، مصلح ہے، اصلاح کرنے والا۔ جب کوئی چیز ٹوٹ جائے جوڑنے والا وہی ہے، اور ہم اس کے عبد ہیں۔ اور عبد کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، کہ بندے میں، عبد میں عاجزی ہوتی ہے، ہیومیلیٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبد لفظ چنا، یہ ٹرم اللہ تعالیٰ کی ہے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کے بعد رب کو چنا کہ رب العالمین، رب العالمین، اور اپنی محبوب ترین ہستی کے لیے عبد لفظ چنا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ جہاں کہیں کمال پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے عبد کے لفظ کو منتخب کیا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور کہا کہ اپنے عبد کو راتوں رات اللہ لے گئے۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم پہلے عبد اور پھر بعد میں رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عبد بنائے۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں جب غار ثور میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ قریش، یہ مکہ والے ہمارا پیچھا کر کے غار ثور تک پہنچ گئے، تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کا لفظ بولا کہ ہمارے ساتھ، اور یہاں پہ حضرت موسیٰ نے فرمایا معی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ فأوحینا الی موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو۔ یہ وہی سمندر ہے جس میں حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار تک پہنچے۔ یہی سمندر ہے کہ حضرت موسیٰ کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو جیسے ہی اپنا عصا مارا تو چشمے پھوٹ پڑے، اور اب یہی عصا یہاں پہ مارا تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ تو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ یقین مومن کو، یہی یقین مومن کو پختہ ایمان عطا کرتا ہے۔ فانفلقا، تو یکا یک وہ پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور ہر حصہ پانی کا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ پانی کا حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور درمیان میں سڑک بن گئی۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم قریب لے آئے وہیں پر دوسروں کو بھی، فرعون اور اس کے ساتھی پہنچے، تو وہی سڑک دوبارہ سے سمندر بن گیا اور وہ ڈوب کے غرق ہو گئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جو کوئی بھی تھا سب کو بچا لیا، سب کو نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں ہے میرے سوا، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری قدرتیں
سب میرے ہاتھ میں ہے۔ اے انسان تو بے بس ہے، تو کمزور ہے، تو حقیر ہے، تیرا کچھ نہیں، تو اس سے کچھ نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دلائل عطا کرتے ہیں۔ 1/4 قرآن پاک گزری قوموں کے واقعات سناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس یقین کو پختہ کرتے ہیں، انگرینڈ کرتے ہیں، انکلکیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو میں جو چاہتا ہوں کر کے رہتا ہوں، میں ایسے میں نہیں کہتا۔ دیکھو آؤ میں تمہیں ان پچھلی قوموں کے واقعات سناؤں، اور بار بار حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا گیا کہ میں جب چاہوں جیسا چاہوں کر کے دکھاؤں۔ میں نے صرف کہا نہیں، میں دلیل کے طور پہ یہ سب کہانیاں تمہیں سنا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل بظاہر کمزور ہیں، لیکن اللہ ساتھ ہے، تو اللہ نے کس طریقے سے سمندر کو ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ اور فرعون اللہ کا باغی ہے، تمام قدرتیں دے کر، بادشاہت دے کر، اختیارات دے کر اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک ذکرہ ہے، تذکرہ ہے، یہ ریمائنڈر ہے کہ جب چاہوں اے انسانوں تمہیں میں بے بس کر دوں، ایک چھوٹا سا وائرس بھیجوں، چھوٹا سا بیکٹیریا بھیجوں، دنیا کے تمام سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو، بڑی بڑی قوتوں کو، سپر پاورز کو اس کے آگے میں بے بس کر دوں، تو یہی میری قوت ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ ہے جس کو تم سمجھتے نہیں ہو۔ تم کہتے تو ہو لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو سب کرنے والی ذات میری ہے، تو وہ رب ہے، وہ جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ تو بہت خوبصورت آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں ایک نشانی ہے، یہ عبرت ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں، یقین کرنے والی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب العزیز قوت کی شان فرعون کے ساتھ ہوئی، اور الرحیم کی شان حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں مانگیں، اس کی رحمانیت مانگیں، اس کی رحیمیت مانگیں، اس کی ودودیت مانگیں، اس کی لطیفیت مانگیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ بے بس بندے ہیں، حقیر بندے ہیں، اللہ کمزور بندے ہیں، ناقص بندے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے تیری ہر عطا مانگتے ہیں۔ اللہ ہم تیری کسی عطا سے، کسی نعمت سے، اللہ ہم بے نیاز نہیں۔ اللہ تو اپنی عطاؤں کی، نعمتوں کی، اللہ تو بارش کر دے۔ اللہ ہم سب اللہ ہاتھ پھیلائی بیٹھی ہیں، اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام نعمتیں عطائیں، اللہ ان سے مالا مال کر دے۔ اللہ ہم تو اس سے اللہ تیری ہر عطا مانگتی ہیں، اللہ ہم صحت بھی مانگتی ہیں، درازی عمر بھی مانگتی ہیں، اللہ رزق حلال بھی مانگتی ہیں، اللہ اپنے بچوں کی خوشیاں بھی مانگتی ہیں۔ اللہ تو نے ہمیں بتایا کہ جب بھی مانگو تو کشکول بڑا لے کر مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے مانگو۔ اے ہم سب کے رب، ہم سب کو اللہ، تمام امت مسلمہ کو اللہ، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو دنیا آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما، اللہ عزتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن پاک سے تعلق عطا فرما، اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں ہم سب کا مقدر بنا، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ اس وائرس کو اللہ دنیا سے اللہ نیست و نابود کر دے، اللہ ہر بلا کو ٹال دے، ہر مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ ہم سب کے پیارے عزیز جو ہم میں نہیں رہے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔